الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزو، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ دعا اور دعا سے متعلق کچھ آداب بیان کیے جائیں، اس لیے میں نے ان دونوں آیتوں کو تلاوت کیا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے ذلیل کر کے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے تو آپ یوں فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں مانگنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگو اور ایمان رکھو۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ نکلا کہ رب کریم سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان اپنے آقا سے مانگتا ہے، اپنے مولا سے مانگتا ہے۔ ہمارا مولا، ہمارا رب، ہمارا پالنہار وہ اللہ ہے، اور جب ہمارا پالنہار اور ہمارا رب اللہ ہے تو اس صورت میں ہمیں اپنی ہر چیز کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ، کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن میں تجھ سے کیسے کہوں؟ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، ہر چیز کو مجھ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارا نمک اور سالٹ کم پڑ جائیں وہ بھی مجھ سے مانگو، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کی رسی ٹوٹ جائیں، سوز کی رسی ٹوٹ جائیں وہ بھی مجھ سے مانگو۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ چھوٹی نعمت بھی اللہ سے مانگو، بڑی نعمت بھی اللہ سے مانگو۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ چھوٹی نعمتیں اللہ سے کیوں مانگے، وہ تو بڑی ذات ہے، لیکن اللہ نے جب یوں فرمایا کہ چھوٹی نعمت بھی مجھ سے مانگو اور بڑی نعمت بھی مجھ سے مانگو، تو پھر اس سلسلے میں ہمیں اپنے رب سے ہر طرح کی نعمتیں مانگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو وجود دیا، اور اس نے جگہ جگہ جب ہم کو یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر ہمیں کسی قسم کی عار، حیا اور شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اہل دنیا اور رب کے درمیان فرق یہ ہے کہ دنیا نہ مانگنے سے خوش ہوتی ہے، رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اہل دنیا مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور رب مانگنے پر خوش ہوتا ہے، بلکہ نہ مانگنے پر وہ رب ناراض ہوتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں۔ پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ دعا کر کے چھوڑ نہ دے، بار بار مانگتا رہے۔
کبھی دل میں یہ نہ سوچے کہ ایک مرتبہ اللہ سے کہا ہے اب دوسری مرتبہ کیسے مانگوں، تیسری مرتبہ کیسے مانگوں۔ قطعاً یہ طریق نہیں ہونا چاہیے، ایک دعا کو 10 مرتبہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو 10 مرتبہ کی جائے، لیکن دعا ضرور کی جائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا مکرہ، اللہ مجبور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کریم کوئی ہمارا مجبور نہیں ہے کہ بس میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا اور وہ ہمیں عطا ہی کر دیں، وہ ہمیں دے ہی دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بار بار مانگتے رہو، بار بار مانگتے رہو، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ پھر رب کا دستور یہ ہے دینے کا، اللہ کے دینے کا دستور یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ وہ رب جو ہماری چیز مانگی ہوئی ہے وہی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ ہم نے جو چیز اللہ سے مانگی وہی چیز کو عطا کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ جو چیز مانگی ہے وہ لائق نہیں ہوتی ہمارے، اس لیے وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کی جگہ کوئی اور چیز دیتا ہے، ہماری مصیبت دور کر دیتا ہے، ہماری پریشانی دور کر دیتا ہے، ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اور اس کی جگہ کوئی مصیبت کا مسئلہ بھی دور نہ کرے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ ہماری دعا کو اپنے پاس اسٹاک کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کو جب قیامت کے دن اس کی دعاؤں کا ثمرہ ملے گا تو اس موقع پر یہ اللہ سے یوں کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹیمپرری اور عارضی چیزیں ملتی ہیں، اور وہاں اللہ دائمی چیز کو دینے والا ہے۔ تو کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا، تاکہ سارا ثواب ہمیں آخرت میں ملتا۔ پھر رب کریم کا دستور یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آج دعا کریں اور وہ فوراً مل جائیں، یہ کچھ آداب میں بتا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگے وہ فوراً ہم کو مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں۔ میں ایک حدیث شریف سے تمہیں بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی جب آپ کے اوپر اونٹ کی ہوجری وغیرہ ڈال دی گئی، صلاح جزور ڈال دیا گیا اور اونٹ کی ہوجری آپ پر ڈال دی گئی، اور آپ نماز کے اندر گردن نہیں اٹھا سکے اور بہت دیر تک آپ کو سجدے میں رہنا پڑا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور اس نے سب آپ کے اوپر سے ہٹایا، بہت وزن تھا، اور پھر آپ بیٹھے۔ یہ جن لوگوں نے آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی اور اونٹ کی ہوجری ڈالی تھی وہ آپس میں خوش ہو رہے تھے دیکھ کر۔ حتیٰ کہ اتنے خوش ہو رہے تھے، اتنے خوش ہو رہے تھے کہ خوش ہو کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے ہنستے ہنستے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اللہ تو قریش کی پکڑ کر، اللہم علیک بابی جہل وعتبہ وشیبہ وربیہ، سب کے نام لے کر بد دعا فرمائی آپ، سب کے نام لے کر، اے اللہ ان سب کی پکڑ فرما، اس کی بھی پکڑ، اس کی بھی پکڑ۔ یہ جو اٹھا کر لانے والا تھا اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، امیہ ابن خلف، جو اشقل قوم تھا، قوم کا بدبخت تھا، وہ اس کو اٹھا کر کے لایا تھا۔ آپ نے ان سب کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تو ان کی پکڑ کر لے۔ مکی زندگی کے 3 سال گزر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے، اور مدینے پہنچنے کے دوسرے سال
یعنی سن ہجری 2 میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر کے اندر جتنوں کے نام لیے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مارے گئے، وہ سب کے سب مارے گئے جن جن کے نام لیے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ 5 سال کے بعد قبول ہوئی، قبول تو ہو گئی تھی لیکن اس کا ظہور 5 سال کے بعد ہوا، 5 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا۔ آپ انداز لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ظہور جب 5 سال کے بعد ہوتا ہے تو میں اور آپ ہم یہ کیسے کہیں کہ فجر میں دعا کریں اور ظہر تک میں کام ہو جائے، اور ظہر میں دعا کریں اور عصر تک میں کام ہو جائے، اور عصر میں دعا کریں اور مغرب تک؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت پر اس کا ظہور ہوگا۔ تو آداب دعا میں سے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہیں کہ انسان اپنی تواضع بتائیں، عاجزی بتائیں، انکساری بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے، جیسے ایک مسکین مانگتا ہے، جیسے ایک فقیر مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین مانگتا ہے۔ اللہم انی استرک بدعاء المسترین، دیکھو نبی کے الفاظ تو دیکھو، اللہم انی استر بدعائک المسترین، اے اللہ میں تجھ سے بے چین آدمی کی طرح مانگ رہا ہوں۔ مستر آدمی، بے چین آدمی، جیسے دنیا میں ایک بے چین آدمی پریشان ہو کر کے کسی سے دعا کرتا ہے، اسی طرح میں تم سے بھی دعا کرتا ہوں، رب کریم تو میری ضرورت کو پورا فرما۔ کتنی عاجزی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہو رہی۔ پھر جب دعا کریں تو سب سے پہلے انسان ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، جی اللہ کی تعریف پہلے ہو۔ ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، رب کریم کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ نے خود سورہ فاتحہ میں اپنی تعریف سکھائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس نے خود تعریف سکھائی۔ تو اللہ کی تعریف اللہ کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے تھے، اور دعا کے اندر آپ نے پہلے درود شریف پڑھ دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انک عجلت، تم نے بہت جلدی کی، یہ بہت جلدی کی، تم انک عجلت، تم نے جلدی کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے دعا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، یہ اس کا حق ہے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پر درود بھیجو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کو اللہ سے سوال کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ ایک روایت میں ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی دعا کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے، کثرت سے درود شریف بہت زیادہ فائدہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی سے فرمایا کہ درود بھیجو مجھ پر، فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ایسا نہ کروں کہ 1/4، 1/4 میں آپ کے لیے درود بھیجو اور 3/4 جو ہے میں دعا کروں؟ فرمایا اگر زیادہ بھیجو تو اچھا ہے۔ فرمایا اچھا 1/3 دعا بھیجو، 1/3 درود بھیجو اور 2/3 دعا کرو۔ فرمایا زیادہ بھیجو تو اور اچھا۔ فرمایا آدھا دعا اور آدھا درود شریف، یعنی دعا میں آدھا تو میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں،
اور آدھا میں دعا کرو. فرمایا زیادہ بھیجو تو اچھا ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر پوری دعا میں درود پڑھتے رہے اور اپنی دعائیں نہ کر سکے تو یاد رکھو درود کے بدلے میں اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کر دے گا. اللہ. درود شریف بہت بڑی عبادت ہے. من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. صلی اللہ علیہ عشرا، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. تو درود شریف ایک عظیم عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال جس کی دعا میں درود شریف ہو اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی پر درود تو قبول ہو اور ہماری باقی چیزوں کو اللہ قبول نہ کرے، رد کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب درود قبول ہوگا تو اس کے ساتھ دعائیں بھی قبول ہوگی. یہ مسلم مسئلہ ہے. پھر قرآن کریم سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پہلے اللہ کی تعریف پھر درود شریف، تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنی کارگزاری اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے، اپنی کارگزاری اپنے حالات کو پیش کرے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان جب کسی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی عزت تک رکھ دیتا ہے. ساری چیزیں کھول کر اپنی فیملی کی اپنی عزت رکھ دیتا ہے. اور میرے گھر کے حالات ایسے ہیں، میری بیوی کے حالات ایسے ہیں، میرے بچے کے حالات ایسے ہیں. اپنی ساری عزت کھول کر کے رکھ دیتا ہے. تو رب کریم زیادہ لائق ہیں کہ ہم اس کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں رکھ دیں کہ مجھے یہ بھی ضرورت، یہ بھی ضرورت. اپنی کارگزاری سنائیں اللہ سے. حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے دعا سے پہلے اپنی کارگزاری سنائی. قرآن میں ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے اللہ میں نے میری قوم کو دن میں بلایا، میری قوم کو رات میں بلایا، 24 گھنٹے میں اپنی قوم کو بلاتا رہا، لیکن میری قوم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، میری نہیں سنی. میں ان کو کہتا رہا کہ تم استغفار کرو. فقلت استغفروا ربکم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تمہاری کھیتیوں کو آباد کرے گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. میں نے ان کو بہت سمجھایا میری قوم کو، لیکن میری قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ کارگزاری ہے اللہ. اور اب اس کارگزاری کے بعد دعا ہو رہی ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ. اس لیے کہ ان سے اور ان کی نسلوں سے ایسے ہی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے، بدترین لوگ پیدا ہوں، اس لیے ان کو نہ چھوڑ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے آداب میں یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اس دعا کے اندر پہلے اپنی کارگزاری بیان کرے، اپنی عاجزی اللہ کو پیش کرے، منت سماجت کرے رب کریم کے سامنے، اپنی تواضع بتائیں. غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. غرور اور تکبر کے ساتھ رب کریم جو ہے وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا ہو، اپنی عز و انکساری کو پیش کرے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی سن لیں. بہت سے لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ علیحدہ سجدہ کر کے سجدے کے اندر دعا کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنی دعائیں منقول ہیں سجدے کے اندر، وہ نفلی نمازوں کے سجدے میں ہے. کہ جب حضرت نفلی نماز پڑھتے تھے تو نفلی نماز کے اندر سجدے میں جاتے تھے اور سجدے میں جا کر کے حضرت دعا پڑھتے تھے. اور دعائیں وہ کی جائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، اس لیے کہ وہ نماز ہے اور نماز میں باہر کی چیزوں کو نہیں بول سکتے. اس لیے
علیحدہ اسپیشل سجدہ کرنا دعا کے لیے یہ ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسائل کی ایک کتاب ہے کبیری، اس کتاب کے اندر اس کو بدعت لکھا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ہاں نماز کے سجدے میں آپ جتنی دعا کرنا چاہیں کر سکتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دعاؤں کو لے لیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو نہ مانگی ہو، کوئی بات ایسی نہیں۔ چونکہ ہمیں عربی نہیں آتا اور عربی دعائیں یاد نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی چیزیں مانگی، بلکہ شاید میری اور آپ کی دعاؤں کے اندر وہ جامعیت نہیں ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیجا وجعلنی عندک زلفا، آئے ہائے، اس کے الفاظ پر اگر آپ غور فرمائیں، اللہم اجعلنی عندک ولیجا، اے اللہ تو مجھے اپنا ولیجہ بنا لے۔ ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ کا معنی ہوتا ہے جو گھر کا دوست ہو، یعنی اندر کا دوست ہو۔ جیسے کسی کا کسی گھر والوں سے تعلق ہوتا ہے تو وہ کچن تک کا تعلق ہوتا ہے، بہت زیادہ تعلق، مطلب یہ ہے جیسے ہمارے وہاں بولتے ہیں کہ کچن تک کا تعلق۔ تو اللہم اجعلنی عندک ولیجا، اے اللہ تو مجھے اپنا ولیجہ بنا لے، مطلب یہ ہے کہ تو مجھے اپنا گھر کا رازدار بنا لے۔ کتنی بہترین دعا، اے اللہ تو مجھے اپنے گھر کا رازدار بنا دے۔ وجعلنی عندک زلفا، اور اے اللہ تو مجھے اپنا مقرب بنا لے۔ دیکھیے کیسے الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ اللہم نقی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جیسے کپڑوں سے ناپاکی دھوئی جاتی ہے اسی طرح تو میرے گناہوں کو دھو دے۔ کیسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا، اللہم اعنی ولا تعن علینا، اے اللہ تو میری مدد فرما اور میرے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد نہ کر، وانصرنی ولا تنصر علی، میری مدد کر اور میرے مقابلے میں دشمن کی مدد نہ کر۔ جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر ان دعاؤں پر ہم غور کریں تو دنیا اور آخرت کی، اس لیے کہ حضرت نبی علیہ السلام کی ذات بڑی جامع تھی، ہماری دعاؤں میں وہ جان نہیں ہے، وہ جامعیت نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ میرے خون میں نور پیدا فرما، میرے گوشت میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرے دماغ میں نور پیدا فرما، میرے دل میں نور پیدا فرما، میرے بالوں میں نور پیدا فرما۔ کیسی بہترین دعا، بہترین دعا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت جامع دعائیں مانگی، تو ان دعاؤں کو ہمیں نفلی نمازوں کے سجدوں میں کرنا چاہیے۔ جب ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں تو نفلی نمازوں کے اندر سجدے میں جب جائیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کو پڑھیں۔ بہرحال یہ کچھ آداب ہے دعاؤں کے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مانگ کر کے چھوڑ نہ دے، بار بار اللہ سے مانگے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کریں، اپنی تواضع پیش کریں، اکرف اور شان اور تکبر نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حلال روزی کا اہتمام، حلال روزی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، آرام سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حلال روزی کا اہتمام۔ اور آج کل ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہماری روزی میں حرمت حرام بہت آ گئی، تو حلال روزی کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ آداب ہے دعاؤں کے جو اپنے رب کریم سے مانگنے کے طریق ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان طریقوں کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلى الله على النبي الكريم برحمته.